السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشیل ناول۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو حرم کہاں گئی ہے؟ کیا زاویہ نے اسے کڈنیپ کیا ہے؟ آخر وہ محبت کرتا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہے؟ ناول سپرد خاک نور خان، ایپیسوڈ 16۔ حرم کی مہندی تھی۔ آج حویلی میں ہر طرف تیاریاں عروج پر تھیں۔ کہیں پھولوں کے ہار بن رہے تھے، کہیں ڈھولک کی تاپ پر خواتین روایتی گیت گا رہی تھیں۔ حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی اور فضا میں مہندی اور عطر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نگینہ بیگم ہر انتظام پر خود نظر رکھے ہوئے تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ حرم کی مہندی ان کے اپنے گھر سے آئے۔ وہ اس رسم کو محض ایک روایت نہیں بلکہ عزت اور وقار کی علامت سمجھتی تھی۔ حرم ہماری بیٹی ہے، انہوں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کی مہندی بھی ہمارے ہی گھر سے اٹھنی چاہیے۔ نگینہ بیگم حرم کو اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھتی تھی۔ حرم ان کی بھتیجی تھی اور پھر وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی پسند بھی تھی۔ اس لیے اس رشتے میں صرف رواج نہیں بلکہ محبت شامل تھی۔ نگینہ بیگم کے دل میں کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ حرم پرائے گھر سے آئے گی۔ وہ شروع ہی سے اپنی اولاد کی طرح مانتی آئی تھیں۔ اس لیے حرم کی ہر خوشی، ہر فکر، ہر خواہش ان کے دل سے جڑی ہوئی تھی۔ میں اسے بہو بنا کر نہیں لا رہی، بیٹی بنا کر اپنے گھر میں لا رہی ہوں۔ حرم بھی یہ بات خوب جانتی تھی۔ اسی یقین نے اس کے دل میں سکون بھر رکھا تھا، ورنہ ایک نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے ہر لڑکی کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف ضرور ہوتا ہے۔ آج مہندی کے دن جب حویلی میں خوشیوں کا شور تھا، نگینہ بیگم کی نظریں بار بار حرم کو ڈھونڈتی تھیں، جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو ہجوم میں تلاش کرتی ہے۔ پھپھو کو ذرا افسوس نہیں ہے؟ اتنا عرصہ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے نام رکھا، مجھے کہیں اور سوچنے نہیں دیا۔ آج وہ کتنی خوشی سے حرم کو لینے آئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بچپن سے حرم ہی ان کی پسند تھی۔ دانی نے افسوس سے جھٹکا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مہندی کی تھال خوب سجا کر پھولوں اور رنگین چادروں کے ساتھ ڈھول اور شہنائی کی آوازوں میں نگینہ بیگم کے گھر سے حویلی لائی جائے گی۔ حرم اپنے کمرے میں بیٹھی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ دل میں خوشی بھی تھی اور ایک انکہی سی گھبراہٹ بھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا اہم موڑ تھا اور حویلی کی دیواریں اس بات کی گواہ تھیں کہ آج صرف مہندی کی رسم نہیں بلکہ کئی رشتوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ نگینہ بیگم کے کہنے کے مطابق مہندی ان کے گھر سے ہی حویلی لائی گئی تھی۔ سجی ہوئی تھالیاں، پھولوں کی چادریں، ڈھول کی تھاپ اور عورتوں کے سہاگن گیت، پورا مناظر روایت اور وقار کی خوبصورت تصویر پیش کر رہا تھا۔ جب مہندی حویلی کے صحن میں رکھی گئی تو ہر طرف خوشیوں کا شور اور تیز ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے ایک نظر انتظامات پر ڈالی، پھر اطمینان سے مسکرائیں۔ دانی بچے، انہوں نے نرمی سے کہا، جاؤ جا کر حرم کو دیکھو تیار ہو گئی ہے یا نہیں۔ دانی نے فوراً سر ہلایا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ قدم آگے بڑھتی
زاویہ نے اسے اشارے سے روک لیا۔ میں بھیج دیتا ہوں، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا اور ایک خادم کو آواز دی، جا کر حرم بی بی سے کہو سب لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر حرم اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مہندی کی خوشبو، زیورات کی ہلکی جھنکار اور دل کی دھڑکن، سب کچھ ایک ساتھ اس کے وجود میں سمٹ آیا تھا۔ آج وہ صرف تیار نہیں ہو رہی تھی، آج وہ ایک نئے رشتے، ایک نئی پہچان کے لیے خود کو سمیٹ رہی تھی۔ نیچے حویلی میں ہر نگاہ اسی لمحے کی منتظر تھی جب حرم سیڑھیوں سے اترے گی اور خوشیوں کی یہ رسم اپنے عروج کو پہنچے گی۔ دوسری طرف زران جب کمرے میں داخل ہوا تو چند لمحوں کے لیے ٹھہر سا گیا۔ ہالے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چھوٹی قمیض کے نیچے شرارہ، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے اور وہ پچھلے گلے کی ڈوری باندھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بار بار اس کی انگلیاں الجھاتیں، جیسے دل کی طرح ڈوری بھی قابو میں نہ آ رہی ہو۔ زران کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ منظر، وہ خاموشی اور مہندی کی مدھم سی خوشبو، سب کچھ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ ڈوری نہیں بندھ رہی، اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کسی ڈر کو سہارا دے رہی ہو۔ ہالے نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پلکیں جھک گئیں اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ ہاں، بس ایک لفظ، مگر اس میں بے شمار احساس چھپے تھے۔ زران نے نرمی سے ڈوری تھامی، اس کی انگلیاں کانپیں مگر گرفت مضبوط تھی۔ جب اس نے آہستگی سے گرہ لگائی تو دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ سا گیا۔ ہالے نے گہری سانس لی، اسے لگا جیسے وہ صرف لباس کی ڈوری نہیں بلکہ اپنے دل کی ایک الجھن بھی بندھوا رہی ہو۔ زران نے ایک لمحے کو رک کر کہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہالے۔ وہ پلٹا نہیں، مگر آئینے میں دونوں کی نظریں مل گئیں۔ اس نے ایک لمحے میں مہندی کا شور، حویلی کی رونق، سب کہیں پیچھے رہ گیا۔ یہ لمحہ صرف ان دونوں کا تھا۔ خاموش، نرم اور دل کو چھو لینے والا، وہ اس کے حسن میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں آئینے سے ہٹ کر اس کے پچھلے گلے پر ٹھہر گئیں، وہ گہرا کٹ جسے لباس نے چھپا بھی رکھا تھا اور نمایاں بھی تھا۔ زران نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا، سانسوں کا فاصلہ سمٹ گیا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ حد سے قریب ہے، مگر دل پر اختیار کہاں رہا تھا۔ وہ ذرا سا جھکا اور ایک لمحے کے لیے اپنے لب اس کے گلے کے قریب رکھ دیے۔ ہالے کا جسم جیسے ساکت ہو گیا، سانس ایک پل کو تھم سی گئی اور دل نے وہ دھڑکن لی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ زران کو فوراً احساس ہوا، وہ پیچھے ہٹا جیسے خود کو سنبھال لیا ہو۔ آنکھوں میں ندامت بھی تھی اور بے پناہ چاہت بھی۔ میں اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔
حالے نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی مگر چہرے پر کوئی شکایت نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، وہ بہک گیا تھا۔ یہ کوئی سوچا سمجھا قدم نہیں تھا، بس ایک لمحہ جس میں دل نے عقل پر سبقت لے لی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ زران نے فوراً خود کو پیچھے کھینچا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ آنکھوں میں پشیمانی ابھری، سانس بے ترتیب تھی۔ مجھے معاف کرنا حالے، اس کی آواز بھاری تھی، شرمندگی سے بھری ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا بس۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ بعض لمحے لفظوں کے محتاج نہیں۔ حالے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی، بس ایک نرم سا سکون اور ہلکی سی لرزش۔ میں جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، تم بہک گئے تھے۔ یہ سن کر زران کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا گیا جیسے اپنے ہی احساسات سے نظریں چرا رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتا ہوا تیزی سے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے آنکھیں موند لیں، گہری سانس لی، جیسے دل کی بے ترتیبی کو قابو میں لانا چاہتا ہو۔ ٹھنڈے پانی کا لمس اس کے بکھرے ہوئے احساسات کو آہستہ آہستہ سمیٹنے لگا۔ یہ صرف جسم نہیں تھا جو قابو سے باہر ہوا تھا، یہ دل تھا جو حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ بہکاؤ لمحاتی تھا مگر اس کا بوجھ ضمیر پر گہرا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ حالے ساکت کھڑی تھی، دروازے کی طرف دیکھتی رہی جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا ہو۔ دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی اور ذہن سوالوں سے ابھرا ہوا۔ اسے یوں لگا کہ زران کو اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ یہ محض ایک لمحے کی قربت نہیں تھی بلکہ وہ احساس تھا جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا ہے۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اس کے حسن میں کھو تو نہیں رہا، کہیں یہ کشش محبت سے زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ یہ خیال اس کے دل میں ہلکی سی ٹھیس بھی بن گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ زران اسے سمجھے، صرف اس کے وجود سے نہیں، اس کی ذات سے، اس کے دل سے۔ حالے نے گہری سانس لی۔ اسے محبت پر یقین تھا مگر وہ جانتی تھی کہ محبت میں حد اور احترام سب سے ضروری ہوتے ہیں۔ دانی تم خود جا کر دیکھو حرم کیوں نہیں آئی، چچی سائیں کو پیغام بھیجا تھا۔ جی لالا۔ دانی جب حرم کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گیا، پھر اس کی نظریں کمرے کے سرگوشے میں بھٹکنے لگیں۔ حرم کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دانی کا دل بے چین ہو گیا اور ایک عجیب سی پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ کمرے میں قدم قدم رکھ کر ہر طرف دیکھنے لگی۔ شیشے، پردے، بیڈ، سب کچھ
جیسے پرسکون مگر خالی تھا۔ دانی کے دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، کہاں گئی حرم؟ کیا وہ محفوظ ہے؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر رکھ لیے۔ کمرے کی خاموشی اور خالی پن نے دانی کے دل کو اور بھی بے چین کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ انتظار کا ہے اور ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ دانی فوراً اپنے لالا کے پاس گئی۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں اور آواز تھوڑی کانپ رہی تھی، لالا، حرم کمرے میں نہیں ہے۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کی بات سن کر لالا کے چہرے پر تشویش کی لہر ابھری۔ پھر دانی نے فوراً حرم کی ماں سکینہ بیگم کو بھی اطلاع دی۔ سکینہ بیگم کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں اور انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر حرم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کچھ لمحوں بعد سب حویلی میں اکٹھے تھے، دانی، لالا اور سکینہ بیگم۔ ہر طرف تلاش اور فکر کے آثار واضح تھے، چہرے پر بے چینی، دل میں خوف اور قدم تیز۔ ہمیں فوراً حرم کو تلاش کرنا ہوگا، سکینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ وقت انتظار کا نہیں، یہ لمحہ عمل کا ہے۔ حویلی کے ہر کمرے، ہر گوشے، ہر دروازے چیک کیا گیا۔ ڈھولک اور مہندی کی آوازیں نیچے سے آ رہی تھیں، مگر اوپر حویلی میں ایک خاموش کشمکش چھائی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکنیں سب سے تیز تھیں۔ نیچے حویلی کے لوگ صحن میں حرم کا انتظار کر رہے تھے۔ مہندی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی، ڈھولک کی تھاپ اور خواتین کی ہنسی گونج رہی تھی، مگر اوپر کمرے کی خاموشی اور حرم کی غیر موجودگی سب کو معلوم نہیں تھی۔ ہر نظر دروازے کی طرف دوڑ رہی تھی، ہر دل بے صبری سے دھڑک رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ حرم یہاں نہیں ہے، کہ وہ کہیں غائب ہو گئی ہے، اور اس لمحے سب کی فکر میں ایک چھپی ہوئی الجھن تھی۔ زران، دانی اور سکینہ بیگم اوپر کمرے میں قدم قدم رکھ کر حرم کو ڈھونڈ رہے تھے اور ہر لمحے کی دیر جیسے وقت کو سست کر رہی تھی۔ نیچے حویلی کے صحن میں سب لوگ بے خبری میں خوشی اور امید کے درمیان جھول رہے تھے، لیکن اوپر کے کمرے میں ہر لمحہ تشویش اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ حرم کہاں تھی؟ یہ سوال سب کے دلوں میں تھا، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دانی نے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں پریشانی اور تھوڑی سی فکر تھی۔ چچی، اب ہم کیا جواب دیں گے؟ سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، حرم کہاں ہے؟ سکینہ بیگم نے گہری سانس لی، پھر نرمی اور سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہم کہہ دیں گے کہ حرم ابھی تیار ہو رہی ہے، تھوڑا صبر کریں۔ کسی کو ابھی بے چینی میں حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ابھی۔ دانی نے سر ہلایا، ٹھیک ہے چچی، بس جلدی کریں، سب بہت بے چین ہیں۔ نیچے حویلی میں سب کی نظریں اب بھی دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور ہر دل بے صبری اور انتظار کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ حویلی میں حرم کہیں نہیں ہے، ہمیں نیچے جا کر سب کو بتانا ہوگا۔ زاویار لالا کو بتاتے ہیں۔ حویلی کے نیچے جا کر ہم سب کو کیا کہیں گے؟ یہ کہ حرم حویلی سے بھاگ گئی ہے بھابھی؟ زرمش نے بے قابو ہو کر دل میں جمع سارا غصہ لفظوں میں انڈیل دیا۔ اس کی آواز میں تلخی، آنکھوں میں بے یقینی اور لہجے میں ایسا تانا کہ
سامنے کھڑا ہر شخص خاموش ہو گیا، جیسے ایک لمحے میں ہی حویلی کی ساری خوشیاں دم توڑ گئی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے زرمش؟ میری بیٹی ایسی نہیں تھی، وہ کیوں گھر سے بھاگے گی؟ سکینہ بیگم کی آواز لرز گئی، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک ماں کا بے بسی بھرا خوف تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے یکایک ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ حرم ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ یاور خان نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا، اس وقت حرم کا ملنا لازمی ہے۔ اس کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی، جیسے ہر گزرتا لمحہ کسی اندیکھے خطرے کی گواہی دے رہا ہو۔ حویلی میں پھیلی بے چینی اب خوف میں بدلنے لگ گئی تھی۔ کیوں نہیں بھاگ سکتی حرم بھابی؟ آخر جلال کو بھی تو اسی نے اپنے جال میں پھنسایا تھا، اسی لیے تو وہ دانی کو چھوڑ کر اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ زرمش نے زہر میں بھجے لہجے کے ساتھ کہا، ہو سکتا ہے اب جلال سے بھی بہتر کوئی مل گیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی اور حویلی کے صحن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ الزام کی یہ تلوار سیدھی ایک بے زبان لڑکی کے کردار پر آ گری تھی۔ زرمش کے تلخ الفاظ ابھی فضا میں معلق ہی تھے کہ صحن میں اچانک بھاری خاموشی چھا گئی۔ بس چچی سائیں۔ زاویار کی گرج دار آواز گونجی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا ضبط تھا۔ الفاظ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ کسی کی عزت اتنی سستی نہیں ہوتی کہ یوں سب کے سامنے اچھال دی جائے۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا کنارہ تھامے بولیں، میری بیٹی نے اگر کوئی ضد کی بھی ہوگی تو وہ عزت کے دائرے میں رہ کر۔ وہ کبھی گھر سے یوں بھاگ نہیں سکتی۔ زرمش نے منہ موڑ لیا، مگر اس کی خاموشی بھی الزام سے خالی نہ تھی۔ حویلی میں ہر سانس اب بوجھل ہو چکی تھی اور سب جانتے تھے کہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ یاور خان نے ایک گہری سانس لی، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے حرم کو ڈھونڈنا ہے لالا۔ ایک ایک رستہ چھان ماریں گے، مگر حرم کہیں نہیں لالا۔ عجیب ہے، ہماری حویلی سے کوئی کیسے غائب ہو گیا؟ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا اور حویلی کے در و دیوار پر بے چینی کا سایہ اور گہرا ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے سلطان؟ خان بابا نے کرسی سے سیدھا ہو کر بھاری آواز میں کہا، حرم کو لے کر آؤ، رسم شروع کرنی ہے۔ یہ حکم نہیں، فیصلہ تھا ان کے۔ حرم کو لے کر آؤ، رسم شروع کرنی ہے۔ یہ حکم نہیں، فیصلہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جس کے سامنے سوال کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے سر جھکا کر اثبات میں ہلایا، مگر اس کے دل میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی میں رسموں کی تیاری جاری تھی، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ جس کے بغیر رسم نامکمل تھی وہ اس وقت کہاں تھی۔ میں دیکھتا ہوں بابا سائیں۔ زاویار نے دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا اور اجازت لیتے ہی وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف
بڑھ گیا۔ اس کے قدم تیز تھے مگر چہرہ سنجیدہ، جیسے وہ جانتا ہو کہ صرف ایک لڑکی نہیں، حویلی کی عزت اور کئی رشتوں کا بوجھ اس وقت اس کے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ باہر رسموں کی ہلکی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں اور اندر ایک انکہی گھبراہٹ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زران جب واش روم سے باہر نکلا تو ہالے ابھی بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار زران پر ٹھہر گئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو ایسی خاموشی چھا گئی جو لفظوں سے زیادہ چیخ رہی تھی۔ زران نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، بس یہ شادی ہو جائے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بے رحمی سے اگلا جملہ ادا کیا، اور طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دوں گا۔ ہالے کے قدم تلوں زمین نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شادی کسی رشتے کا آغاز نہیں بلکہ ایک انجام تھی، ایسا انجام جس کا بوجھ صرف اس کے حصے میں آنا تھا۔ وہ حویلی اس آس پر آئی تھی کہ زران اسے اپنا لے گا، مگر وہ غلطی تھی۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو شادی ختم ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لفظ کانپ رہے تھے مگر سوال میں وہ ساری ٹوٹ پھوٹ چھپی تھی جو اس نے دل ہی دل میں سما رکھی تھی۔ آنکھوں میں امید کا آخری دیا بجھنے کے قریب تھا اور سامنے کھڑا شخص ایک اجنبی بن چکا تھا، ایسا اجنبی جس سے وہ رشتہ جوڑنے چلی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی۔ اس کی آواز میں سختی اور غصے کا ایسا ملا جلا رنگ تھا کہ کمرے کا ہر کونا کانپ اٹھا۔ مجھے اس طرح کی عورتیں پسند نہیں۔ ہالے کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے مگر اس نے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ وہ زور سے چیخی، اور تم یہاں خون بہا کر بیچنا چاہتے تھے بستر رنگین کرنے کے لیے؟ اس کے لہجے میں نہ صرف تنبیہ بلکہ انتقام کی آمادگی بھی چھلک رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ ابھی کوئی بے رحمی نہیں کی۔ اس نے آخری الفاظ میں ڈھیر ساری تلخی سمیٹ دی۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکون چھا گیا، جیسے ہر لفظ نے دیواروں پر گہرا نشان چھوڑ دیا ہو۔